فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نبی مکرم خاتم النبیین رحمت عالم تمام نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کے متعلق فرمایا: خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا کہ میری امت میں جو دور گزرے گا قیامت تک سب سے بہترین دور وہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، جس میں میں موجود ہوں. جب تک میں زندہ ہوں یہ خیر اور برکتیں اور دین رب کے ساتھ تعلق، اللہ کی شرعی حدود پر عمل، فرمایا یہ سب سے زیادہ خیر اس دور میں. اس کے بعد یہ خیر تھوڑی کم ہوگی، لیکن میرے بعد والے دور میں زیادہ پائی ہے، بعد میں آنے والے ادوار کے مقابلے. اس کے بعد پھر تھوڑی خیر کم ہوگی، لیکن پھر بھی بھلائی ہوگی. صحابہ کا دور، تابعین کا دور، پھر تابعین کا دور، یعنی جوں جوں وقت گزرتا جائے گا، قیامت قریب آتی جائے گی، خیر انسانوں میں سے کم ہوتی جائے گی اور شر بڑھتا جائے گا. الگ سے بھی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ موجود ہیں. فرمایا: لا یأتی زمان الا الذی بعدہ اشر منہ. یہ الفاظ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں. فرمایا ہر بعد میں آنے والا جو وقت ہے اس میں شر پہلے دور کے مقابلے میں پھیلتا جائے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، ایک ایک صحابی جو ایمان لے آئے، ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ان کو نصیب ہوئی، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی، بھوک اور تکلیف اور افلاس میں انہوں نے وقت گزارا، ساری تکلیفیں برداشت کی، اللہ کے دین کو چھوڑا نہیں، اللہ کے نبی کی محبت کو چھوڑا نہیں. ان صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے خود پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا اور ایک حکم دیا کہ جب تک باقی امت والوں کا بھی ان کی طرح ایمان عقیدہ منہج نہیں ہوگا، اللہ کسی کا ایمان قبول نہیں کرے گا. سورۃ البقرہ: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پہلے پارے کے آخر میں یہ الفاظ ہیں اللہ رب العالمین کا قرآن کہ قیامت تک آنے والے اس امت کے لوگوں کا ایمان اللہ جب قبول کرے گا جب ان کا ایمان اسی نہج پر ہو، انہی اصولوں پر ہو جن اصولوں پر پیغمبر کے صحابہ کا ایمان. اللہ نے ان کو کسوٹی قرار دے دیا، میزان ان کو بنا دیا کہ کس کا ایمان قبول ہوگا اور کن لوگوں کا ایمان رد کیا جائے. کتنے عظیم لوگ تھے، ان پر آزمائشیں بھی سخت آئیں، خوش نصیب بھی تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے رہے، چہرہ انور کا دیدار ہوتا رہا، آپ کے اقوال زبان مبارک سے سنتے رہے، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے رہے، واقعات کا مشاہدہ کرتے رہے، آپ کی خوشی بھی دیکھی، آپ کے غم بھی دیکھے، پہنچنے والے صدمے بھی دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بھی دیکھی، میدان جہاد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری بھی دیکھی، ساری زندگی چیک کی، محفوظ کی، اس امانت کو امت تک پہنچایا، خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی بھرپور کوشش کی. اس بہترین دور میں جب اللہ رب العالمین نے جہاد کی اجازت دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر لگ چکا، مسلمانوں کو بہترین کامیابی ملی، غزوہ احد کی تیاری، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیغام بھیجتے ہیں، جنگ کا باقاعدہ وقت مقرر ہوتا ہے اور 3000 کی تعداد میں ابو سفیان
مکے کے مشرکین کو مسلمانوں سے لڑائی کے لیے تیار کر کے لے کر آتے ہیں۔ اس جنگ کی رات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک نیک اور بڑے برگزیدہ صحابی، بڑی عمر ہے، اپنے نوجوان بیٹے کو بلاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو اپنی وفات کا احساس ہو جاتا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث نہیں، لیکن واقعات اور تجربات ایسے ضرور ہیں کہ اللہ کے جو خاص نیک لوگ جن کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، انہیں اپنی موت کا چند دن پہلے احساس ہو جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا تھا، انہیں احساس ہو گیا تھا، اللہ نے ان کو خواب دکھایا۔ اسی طرح کئی اور واقعات اللہ کا نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے آپ کے ایک صحابی اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں۔ کل غزوہ احد ہے، یہ رات کے وقت اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، کہتا ہے بیٹا مجھے لگ رہا ہے میرا دل گواہی دے رہا ہے، کل جب لڑائی ہوگی، لڑائی میں سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں، شہید ہونے والوں میں سے میں خود ہوں۔ یعنی آپ کے اوپر باپ کی جو شفقت ہے، یہ سایہ اب چھننے والا ہے اس دنیا سے، میں جانے والا ہوں۔ مجھے جو پرواہ ہے، مجھے جو فکر ہے، اس دنیا سے چلے جانے کی پرواہ نہیں۔ ویسے بھی مومن اس لحاظ سے موت کو پسند کرتا ہے کہ دنیا کی سختیوں اور پابندیوں سے نجات حاصل کر کے رب کی رحمتوں اور سکون کی طرف چلا جائے۔ وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، جن کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں، جن کے پاس دین ہوتا ہے، عبادات ہوتی ہیں، وہ اپنا مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس رات کے اوقات رب کے حضور سجدوں اور قیام اور رکوع کی حالت میں گزرتے ہیں، وہ رب سے ملاقات کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہوتی کہ دنیا میں ہم رہتے رہیں، ہمیں لمبی زندگیاں ملیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، فکر ہے۔ نوجوان بیٹا ہے، ایک بیٹا اور 9 بیٹے، اولاد میں صرف ایک بیٹا، دونوں باپ بیٹا صحابی رسول ہیں۔ غزوہ احد کل لگنا ہے، یہ والد اپنے بیٹے کو بلا کے نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں، مجھے جو فکر ہے، میری 3 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، 6 بیٹیاں بھی باقی ہیں، تیری بہنیں، میری شہادت کے بعد تم نے اپنی بہنوں کو سنبھالنا، اپنی اولاد کی فکر، بیٹیوں کی فکر، ان کا خیال رکھنا ہے، اپنی بہنوں کا۔ دوسری بات، میرے اوپر قرضہ ہے، کھجور کا قرضہ جو میں یہودیوں سے اس وقت جب معاہدہ تھا مدینہ منورہ میں شروع کے دور میں، تو کھجور کے اکثر باغات یہودیوں کے پاس ہوا کرتے تھے، مسلمان ان سے قرضہ بھی لیا کرتے تھے۔ دنیاوی معاملات لین دین یہود و نصارہ کے ساتھ جائز ہے، ایک شرعی دائرہ کار کے اندر۔ میرے اوپر قرضہ ہے، یہ 2 چیزیں ہیں، یہ قرضہ تم نے اتارا، حالانکہ ہمارا باغ بھی ہے، لیکن وہ باغ چند درخت ہے، تھوڑی سی اراضی ہے، اتنا وسیع باغ نہیں ہے، بس تم نے کسی طرح بھی میرے قرضے کو اتارنا ہے اور اپنی بہنوں کو سنبھالنا۔ یہ 2 وصیتیں تھی والد کی اپنے اس نوجوان بیٹے کے لیے۔ دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی، برگزیدہ صحابہ کرام میں دونوں کا شمار ہوتا ہے۔ صبح سویرے جنگ احد لگتی ہے، اور اس والد کو جو اللہ نے احساس دلایا تھا اسی طرح ہوا۔ جنگ احد کا نقشہ اگر ہم نے مطالعہ کیا ہے احادیث کا، صحیح اسلامی تاریخ کا، شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، وہ ٹیلا جس پر نبی علیہ السلام نے 50 تیر انداز اپنے صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا، حکم دیا تھا یہ ہر حال میں چھوڑنا نہیں جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ انسان تھے صحابہ کرام، بشری تقاضے غالب ہوئے، وہ ٹیلا چھوڑ دیا۔ جب شروع میں فتح دیکھی، پھر یہ جو فتح اور کامیابی ملی تھی وہ نقصان میں پلٹ گئی۔ 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ جب مشرک جو بھاگ رہا تھا پھر راستے سے پلٹ کے آیا، دیکھا کہ وہ ٹیلا مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اتنی بڑی غلطی، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا،
اور پیٹھ پیچھے حملہ ایسے ہوا جس طرح سوئے ہوئے انسان پر نیند میں حملہ ہو، وہ کہاں سنبھل سکتا ہے، اس طرح ان پہ حملہ ہوا۔ 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ ان صحابہ کرام میں وہ والد بھی تھا جس نے رات اپنے بیٹے کو بلا کے وصیت کر دی تھی، بتا دیا تھا کہ کل شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہو، اور ایسے ہی ہو۔ یہ کون تھے دونوں باپ بیٹا؟ عبداللہ بن عمر یہ والد تھے، ان کے بیٹے مشہور صحابہ کرام سیدنا جابر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر کو بلا کر رات کو یہ وصیتیں کر دی۔ اب والد کی وصیتیں مکمل کرنی تھی۔ والد کی شہادت ہوئی، عبداللہ بن عمر کی ایک فطری صدمہ جابر بن عبداللہ کو پہنچتا ہے۔ جب شہداء کی لاشوں کو جمع کیا جا رہا ہے، عبداللہ کی بہن آتی ہے، جابر کی پھپھو اپنے بھائی کا جسم دیکھ کے رونے لگتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے رونے کی ضرورت نہیں، تمہارے بھائی یعنی جابر کے والد عبداللہ، اللہ نے ان کی شہادت قبول کر لی، تو مطمئن رہے، جنتوں میں پہنچ چکے ہیں شہداء کے ساتھ۔ جب تک تم نے ان کو اٹھایا نہیں تدفین کے لیے، فرشتوں نے پر پھیلا کر ان کو سایہ دیا ہوا۔ حالانکہ وفات کے بعد کسی جسم کو کسی سائے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے یہ تکریم تھی، فرشتوں نے پر پھیلا کر ان کو سایہ دیا ہوا۔ یہ ساری تکریم مل چکی ہے۔ جابر سے بھی یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ ان صحابہ کرام میں کا شمار ہوتا ہے جن کا حدیث کے ساتھ ایک خاص شغف، محبت، حفظ حدیث اور آگے حدیث بیان کرنے والے صحابہ کرام میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہے اس لسٹ میں، تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، انہی میں شمار ہوتا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ 1500 سے زائد روایت بیان کی کہ تھے عظیم صحابی، حدیث کے ساتھ محبت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق، اللہ رب العالمین کا خوف، تقوی، پرہیزگاری، ایک ایک موقع پر نبی علیہ السلام کی سنت کو آگے رکھنا، ان کی زندگی اس طرح گزر گئی۔ اللہ رب العالمین نے زندگی میں برکتیں دی، 94 سال کی عمر پائی، 94 بڑی عمر، آخر تک نوجوانوں کی طرح چلتے پھرتے رہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی محبت، حدیث کے ساتھ تعلق کی برکت ہے۔ اور یہ اہل علم نے وضاحت کی ہے، جس آدمی نے اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث کو کر لیا، تعلق قرآن کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھنا، پڑھانا، عمل کرنا، عمل کروانا، لوگوں تک پہنچانا، ان کی زندگی اسی طرح گزرتی رہے، اللہ ان کو بڑی عمر دیتا ہے اور صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ اللہ انہیں محتاجی سے بھی بچاتا ہے اور وہ آخر تک صحت مند رہتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ 94 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ زندگی کیسے بابرکت انداز میں گزری، نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ خصوصی محبت، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں ہوں، سفر میں ہوں، جنگ میں، جہاد میں ہو، اب ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ آج کے خطبے کا یہی موضوع ہے جو ہم سمجھ چکے ہیں۔ اس عظیم صحابی کی سیرت پر تھوڑا سا ہم تبصرہ کر لیں، ہمارا ایمان بھی کچھ تازہ ہو۔ یہ بڑی عظیم شخصیات جو صحابہ کرام کی گزری ہے، ضرورت اس چیز کی ہے ایک ایک صحابی کی زندگی کو آشکار کیا جائے، ان کا تقوی، ان کی عبادات، ان کا جہاد اور ان کے کاروباری معاملات، نوافل کا اہتمام، حقوق العباد کا لحاظ، ان کی زبان اور ہاتھ کس طرح محفوظ رہتے تھے، اللہ کے دین کی اہمیت، غیرت، اور گھروں میں بھی اللہ کے دین کو نافذ العمل کرنا، مساجد میں بھی اور اپنے دوستوں، کچہریوں میں، دعوتوں میں، کیا انداز تھا۔ ایک ایک صحابی کی زندگی ہم سب کو ضرورت ہے تبصرہ کیا جائے، ان کی زندگیاں بیان کی جائیں اور ملنے والے اسباق حاصل کیے جائیں۔
تاکہ کچھ نہ کچھ اثر اور برکتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں اور ہماری زندگیوں میں ایک فرق پڑے اور ہماری اصلاح بھی ہو جائے۔ کس قدر وہ دنیا سے زہد اور بے رغبتی رکھتے تھے، اللہ کے علاوہ ساری دنیا سے مستغنی رہتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے انہیں کسی کا محتاج نہیں کیا، اس بنا پر کہ ان کا تعلق ہی رب العالمین کے ساتھ۔ حدیث نے اتنی کثرت کے ساتھ روایت کی، صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، ایک حدیث ان سے رہ گئے، وہ کہیں باہر تھے، کسی سفر میں تھے، پتہ چلا کہ میری غیر موجودگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی، میدان حشر میں جب لوگ اٹھیں گے قیامت کے حساب و کتاب کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث قیمتی مال و متاع کی طرح صحابہ کرام سمجھتے تھے، وہ میں نے سنی نہیں۔ اب جب پتہ چلا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جن میرے ساتھیوں نے وہ حدیث سنی تھی وہ فوت ہو چکے ہیں، باقی پیغمبر کے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ایک صحابی ابھی موجود ہے جو اس مجلس میں موجود تھا، اس نے وہ حدیث سنی تھی، سیدنا مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابھی مصر میں، مدینہ سے مصر اس وقت کے حساب سے 1 مہینے کی مسافت، سواریوں پر، گھوڑے پر یا اونٹ پر جاؤ 1 مہینے کی مسافت۔ اب ڈر اور خدشہ تھا، انتظار کروں حج یا عمرے کے بہانے پہ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ مصر سے مدینہ ضرور آئیں گے، کہ جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آتے تھے مدینہ منورہ کی زیارت ضرور کیا کرتے تھے، آج بھی اسی طرح ہے۔ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو حجاج جاتے ہیں، حج کے سارے تعلقات، معاملات، عبادات مکہ المکرمہ میں، منی میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں، عرفہ میں، مدینہ منورہ میں حج کے اعمال کا کوئی حصہ نہیں، لیکن ہر کوئی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے کہ مجھے مدینہ منورہ ضرور جائے، اور یہ ایمان کی علامت ہے اور ہونا چاہیے۔ مدینہ جائے بغیر ایک آدمی جائے مکہ سے ہو کے واپس آئے، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا اپنے سفر سے، اس انتظار میں رہو۔ لیکن کیا پتا اس سے پہلے، اس حدیث کو سننے سے پہلے مسلمہ فوت ہو جائے یا میں خود فوت ہو جاؤں، اللہ کے پاس چلا جاؤں اور یہ حدیث میں نہ سن سکوں، اتنی محبت، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو۔ لہذا بہترین اونٹ خریدتے ہیں، مصر کا سفر مشکل سفر، بڑی مسافت، 1 مہینے کے بعد واقعتاً سفر طے کر کے مسلمہ کے پاس پہنچتے۔ مسلمہ اس وقت ذمہ دار تھے، مصر کے گورنر تھے، گھر پہ پہنچتے ہیں، وہاں جو خادم ہیں اس کو بتاتے ہیں بس جاؤ مسلمہ سے کہو کہ جابر تم سے ملنے کے لیے آئے۔ مسلمہ کے کانوں میں جب یہ نام ہوتا ہے جابر، وہ اپنے خادم سے پوچھتے جابر بن عبداللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی؟ خادم آگے بتاتا ہے جی ہاں بالکل وہی۔ بڑی خوشی کے ساتھ، جذبات کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اور دونوں آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ مسلمہ کو کہتے ہیں ملتے ساتھ ہی صرف ایک حدیث سننے کے لیے اتنا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا۔ یہ دین، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث دین ہے، شریعت ہے، آئین ہے، قانون ہے، ہماری زندگیوں کا دستور ہے، ہماری اصلاح ہے، آخرت کی کامیابی ہے، عذاب قبر اور میدان حشر کی تنگیوں سے بچنے کے لیے ایک ایک حدیث نور ہے، مشعل راہ ہے۔ کاش ہم احادیث کو وہی مقام دیں، وہی حیثیت دیں جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مقام و مرتبہ دیا۔ یہ پورا علیحدہ موضوع ہے، الگ بیان کیا جائے کہ صحابہ کرام سب کے ہاں نبی علیہ السلام کی حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہم صرف ایک صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سوانح کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔ مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں اور شام کے وقت واپسی کا رخت سفر باندھتے ہیں، سفر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ حدیث سن لی، مطمئن ہو گئے اب میری وفات ہوگی، سینے میں اس حدیث کا علم ضرور ہوگا۔ یہ تفصیلی واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی
معروف کتاب صحیح مسلم میں لائے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصار صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، یثرب میں جو پہلے موجود تھے اور مہاجرین کو انہوں نے جگہیں دی۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج اس کی جو قوم تھی بنو سلمہ، اس کے ساتھ تعلق تھا۔ غزوہ احد میں یہ بھی تھے اپنے والد کے ساتھ، یہ بھی شامل تھے۔ ایک بات بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب المغازی صحیح بخاری میں لائے، وہ کہتے ہیں جب یہ عبداللہ بن ابی رأس المنافقین، یہ خبیث بہانے بنا کر وہاں سامنے دشمن کی تعداد 3000، ہماری تعداد 1000، اپنے ہم نواؤں کے ساتھ سرگوشی کر کے اس نے ماحول بنایا اور یہ بہانہ بنایا کہ ہماری بات سنی نہیں گئی، ہم نے کہا تھا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دفاع کرنا ہے، لیکن یہ جو ان کا بڑا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس منافق نے اشارہ دیا، باقی اپنے ساتھیوں کی بات مانتے ہوئے باہر نکل کے آ کے لڑائی کرنے کے لیے آیا۔ ہماری بات کس نے مانی؟ منافق نے یہ بہانہ بنایا اور اپنے 300 ساتھیوں کو ہم نواؤں کو لے کر واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ جنگ چھڑنے والی ہے، اس کیفیت میں دو بدو دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے، مسلمانوں کی فوج میں سے صرف 1000 کو بھی 300 آدمیوں کو واپس لے کر چلا گیا۔ باقی مسلمانوں پہ اس کا اثر تو پڑے گا۔ یہ جو بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے گناہ تولی یوم الزحف، جب باقاعدہ دو بدو دشمن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اور کوئی مسلمان مجاہد اپنے ڈر اور خوف، موت کے خوف سے میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، جس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں، بڑے جو تباہ کن گناہ ہیں ان سے ضرور بچو۔ سب سے پہلے شرک کا نام ہے، ظاہر ہے سب سے بڑا گناہ شرک، کہ جب کسی مخلوق کو آپ رب کے اختیارات سونپ دو، رب کے نام رکھ دو مخلوق پر، فوج سلگان پر، رب کی طرح ان سے تم امیدیں وابستہ کر دو اور تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد ان کا فیض بڑھ جاتا ہے اور اللہ مردوں کو وسیلہ بناتا ہے، اس شرک میں جب تم آ جاؤ تو پھر تمہارے پاس کوئی خیر نہیں، سب سے بڑا گناہ تمہارے۔ پھر اللہ نہیں دیکھتا تم کتنے ادارے چلا رہے ہو، تم قرآن کے کتنے حفاظ ہر سال نکالتے ہو، تم لوگوں کو دین کی کتنی خدمت اور تبلیغ دین کے لیے نکلے ہو۔ جب تمہارے عقیدے میں یہ شرک آ گیا تو تمہارے اندر سے خیر ختم ہو۔ سب الموبقات، 7 بڑے گناہ، اس کے بعد پھر جادو، قتل، پاک دامن معصوم خاتون پر تہمت لگانا، الزام لگانا، یتیموں کا مال کھانا، بالخصوص وراثت کے معاملے میں چھوٹے بہن بھائی کا مال ہڑپ کر جانا، چچا ہے بھتیجوں کا مال ہڑپ کر جائے، ماموں ہے بھانجوں اور بھانجیوں کا مال ہڑپ کر جائے، بڑے تباہ کن گناہوں میں یہ 7 گناہ شمار ہوتے ہیں۔ ان میں یہ بھی گناہ تولی یوم الزحف، جنگ کے دوران پیٹ پھیر کے بھی بھاگ، اس لیے جب باقی مجاہدین لڑ رہے ہیں کسی کو دیکھیں یہ بھاگ کے جا رہے ہیں تو باقیوں پر اثر، مورال پھر پیچھے آنا شروع ہو جائے گا، حوصلے پست ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ سبب بنے گا باقی مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا۔ اصل جو لڑائی ہوتی ہے حوصلوں پر ہوتی ہے، جنگیں حوصلوں پر ہوتی ہیں، محض اسباب کی بنا پر نہیں۔ جب آپ کو اعتماد ہو تو تھوڑی سی تعداد کے باوجود بھی اللہ برکتیں دے دے، تو اس وجہ سے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا یہ بدبخت رأس المنافقین عبداللہ بن ابی 300 اپنے ہم نواؤں کو واپس لے کر گیا، ہمارے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ قبیلہ بنو سلمہ کی تعداد بھی 50 60 یا 100 تک، ہم بھی ہمارے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، یہ اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے ہمارے دلوں کو تھام لیا۔ یعنی انسان پر اللہ کا احسان ہوتا ہے جب وہ نیکی کرے، ثابت قدم رہے، گناہوں سے بچے، انسان کو کوئی کمال نہیں ہوتا کہ رب کا کمال ہوتا ہے۔ یہی مفہوم ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ کا، اللہ نے ہمیں سنبھال لیا۔ پھر اللہ نے آیت اتاری، بظاہر اس میں جو ہمارے پاؤں ڈگمگانے لگے تھے، ہمارے دلوں میں وسوسے آنا شروع ہوئے، ہم پھسلنے ہی والے تھے، بظاہر ہماری اس میں خرابی ہے، کمزوری ہے۔
اللہ نے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے دو جماعتوں نے، قبیلہ بنو سلمہ اور ایک اور قبیلہ، دونوں کو وسوسے آنے لگے کہ اب ہم بھی چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ، اب کون لڑے گا، اب تو ظاہر سامنے موت ہے۔ اللہ نے ہمیں سنبھال لیا، اللہ نے فرمایا اللہ ان کا سرپرست بنا، اللہ نے ان کو سنبھال لیا۔ فرمایا ہے تو شروع میں ایک، لیکن اللہ نے جب یہ الفاظ اتارے ہم خوش ہو گئے۔ اب ہم نہیں چاہتے کہ یہ آیت نہ اترتی، بلکہ ہم خوش ہیں، اللہ نے ہمارے لیے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو سنبھالا ہے۔ یہ اللہ کا احسان جو ہم بنو سلمہ والوں اور باقی انصار قبیلوں پر ہوا، اللہ نے ہم کو سنبھال لیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، اسی جنگ میں جس میں ان کے والد پھر لڑائی کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ احد بدر میں شریک نہیں ہو سکا، اور اس غزوہ احد کے بعد پھر میرے والد کی وفات اور شہادت کے بعد تمام غزوات میں شریک رہا، تمام غزوات۔ یہ بھی صحابہ کرام میں سے ان صحابہ کرام کا خاص شرف جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اکثر غزوات میں، بڑے بڑے غزوات میں شریک رہے ہیں۔ ہجرت سے پہلے مدینے کے انصار کے ساتھ 2 مرتبہ معاہدہ لیا گیا، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے، جو دونوں بیعت معاہدے مشہور ہیں۔ مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے انصار کے ساتھ یثرب کے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ اب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے آئیں گے، اللہ کے نبی بھی آئیں گے، تم نے ان کو سنبھالنا ہے اور اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں، اپنی جان اور مال سے بڑھ کر محمد کی حفاظت کرو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں پہلی رات جب یہ معاہدہ ہوا تھا، مکے کے مشرکین سے چھپ کر عقبہ کا علاقہ، منا کے ساتھ ہی وہ جگہ ہے، آج بھی جب حجاج کرام جاتے ہیں منا کے ساتھ اس جگہ مسجد کی نماز چھوٹی سی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، ایک ایک اینٹ کی دیوار دی ہوئی ہے، لیلۃ العقبہ والے معاہدے والی جگہ وہی ہے منا کے ساتھ۔ جو حجاج کرام اس سال بھی جا رہے ہیں وہ جگہیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں، تازہ کر سکتے ہیں۔ پہلی میں بیعت میں 11 آدمی تھے، دوسری دفعہ جب بیعت کی گئی 72 کی تعداد میں تھی، اس میں ایک نوجوان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، یہی صحابی رسول بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے اور آگے پھر تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت اور ان کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے بے شمار واقعات ہمیں ان کی سیرت میں ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام کی سیرت، ان کی سوانح، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو ان کا عقیدہ تھا، جو حدیث کے ساتھ تعلق تھا، جو ان کی تقویٰ پرہیزگاری کے معاملات تھے، وہ بھی ہم سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سخت بیمار پڑے، بہنیں ہیں، ابھی شادی نہیں کی اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید میری وفات ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نہ صرف جابر رضی اللہ تعالیٰ بلکہ اپنے تمام صحابہ کرام جن کے علم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات ہے، وہ بیمار ہیں، فوراً عیادت کے لیے جاتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میری عیادت کرنے کے لیے آئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ موجود، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے تبرکات میں سے آپ کے وضو کا پانی بھی ہوتا تھا،
یعنی آپ جب وضو کرتے تھے آپ کے اعضاء، چہرہ مبارک، بازو اور پاؤں، حتیٰ کہ آپ کی کلی بھی، کیونکہ آپ کا لعاب دہن بھی متبرک تھا، وہ سب متبرک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، برتن کے اندر وضو بنایا، صرف برکت مجھے پہنچانے کی، برتن کے اندر وضو بنایا، وضو بابرکت اعضاء میں جب وضو کا پانی لگا، وہ جب پانی بچ گیا، وہ پانی میرے چہرے پر چڑھ کر مجھے پلایا، میں نے پیا، میرے چہرے پر وہ پانی لگا، آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین نے مجھے جلدی شفا دے دی۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت بھی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے تبرکات کا بھی ذکر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کس طرح چاہتے تھے کہ میرے صحابی کو زیادہ دیر تکلیف نہ ہو اور اللہ ان کو شفا دے، پھر ان کو شفا ملی۔ آپ نے سنا بڑی زندگی اللہ رب العالمین نے دی، یہ بھی ایک توجیہ ہے کہ 94 سالوں تک بھی نوجوان رہے، یہ وضو کے پانی کی برکتیں تھیں جو ساری زندگی ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کا تبرک تھا، 94 سال تک صحت مند اور کسی کے محتاج نہیں، سارے معاملات خود ہی کرتے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، جابر، لبیک یا رسول اللہ، گھر میں پردے ٹانگ دیے تم نے، دیواروں پر پردے رکھ دیے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، میرے پاس غربت ہے، ابھی میرے ایسے حالات نہیں کہ دیواروں پر کھڑکیوں پر پردے بھی الگ سے لگائے۔ فرمایا جابر انہا ستکون لکم الانبار، وقت آئے گا تیرے گھر میں یہ پردے ٹانگے جائیں، پردے لگیں گے۔ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، نبی علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، سفر سے باہر جاتے ہیں، سفر کے لیے واپس آتے ہیں، گھر میں دیکھتے ہیں کہ دیواروں پر پردے لگے ہوئے، بیوی سے پوچھتے یہ کیا؟ امیتی انا کرام کی پردے ہٹا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ بیوی بھی وہ خاتون بڑی تیز اور ہوشیار، بیوی نے جواب دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن بھی تو پوری ہونی ہے، فرمایا تھا کہ تیرے گھر میں پردے لگیں گے، اب اس کو رہنے دو تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات بھی پوری ہو۔ یہ سن کر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو۔ ٹھیک ہے کہ گھروں میں سردی اور گرمی سے پردے لگانا منع نہیں ہے شریعت، جب تک وہ پردے ان پر زیروں چیزوں کی تصاویر نہ، زیروں کی تصاویر ہیں تو ویسے وہ حرام ہے۔ بچوں کو ہم شرٹیں پہنا دیں، کپڑے پہنائیں، تصویریں کارٹون بنی ہوئی ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ اچھے لگ رہے ہیں، لیکن برکت رحمت کے فرشتے آنا چھوڑ دیں۔ واضح صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو، صلیب جس کی عیسائی بندگی کرتے ہیں، صلیب نما چیزیں ہوں، یعنی بت پرستی کے معاملات، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، چاہے پردوں پر تصویر ہو، ہماری شرٹ پر، بچوں کے کپڑوں پر، مختلف بچوں کے اسکول بیگ پر ہم رکھ دیتے ہیں، وہ بچہ ساتھ لے کے جا رہا ہے، بھی برکتیں کہاں ہیں؟ شیطان بچے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ان معاملے سے بھی بچنا چاہیے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر پھر یہ خاموش ہو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی وفات کے بعد والد کے قرضے کی تکمیل کی بڑی فکر، صحابہ کرام کی سیرت ہم دیکھتے ہیں، یہ فکر وفات کے وقت 3 صحابہ کرام کو بڑی لاحق، وفات کے وقت تینوں صحابہ کرام کی شہادت ہے۔ جابر کے والد عبداللہ بن عمر کو بھی اپنے قرضے کی فکر تھی، معلوم تھا کہ اللہ کے راستے میں شہادت ہو بھی جائے سارے گناہ معاف ہو جائیں، قرضہ معاف نہیں ہوگی، حقوق و لباس کے گناہ معاف نہیں ہوگی، لوگوں کے ہم نے حق کھائے ہوں، مال کھائے ہوں، زمینیں ہڑپ کی ہوں، دکانیں ہڑپ کی ہوں، پلاٹ کے پلاٹ اپنے نام کرا چکے ہوں، یہ تو گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو یہ فکر ہوا کرتی تھی، شہید کے بھی یہ گناہ معاف نہیں، کسی کا حق ہو، جہاں 2 خطبے سنے ہیں فکر آخرت کے متعلق، آخرت پر دوبارہ اٹھنے کا یقین، اللہ کے سامنے حاضری کا، 1 انچ بھی کسی کی زمین یا وراثت کے معاملات، بہنوں کے بھائیوں کے ہم نہیں کھا سکتے، آخرت ہم بھول جاتے ہیں، موت کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجوسی نے خنجر مار کے زخمی کر دیا تھا، بیٹے عبداللہ کو بلا کر، عبداللہ بن عمر وصیت کرتے ہیں میرا قرضہ چیک کرو کتنا، وقت کے امیر المومنین ہیں، بادشاہ ہیں، وفات کے وقت قرضہ چیک کیا جاتا ہے 1 لاکھ کے قریب تقریباً درہم مقروض ہیں،
وہ حکمران تھے. ساری دنیا جن کا نام سن کے لرز جاتی تھی. شیطان اس وقت بھی لرز جاتا تھا، آج تک شیطان نام سن کے لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے اور حواس باختہ ہو جاتا ہے. وہ اپنے اوسان سنبھال نہیں سکتا، زنجیریں اٹھاتا اپنے آپ کو کوپنا شروع کر دیتا ہے عمر کا نام سن کے. اللہ نے ایسی ان کو رعب اور اس قدر ان کو وقار دیا. وفات کے وقت جب قرضہ شمار کیا گیا خود مقرور ہو کے فوت ہو. آج کل کے بادشاہوں کو دیکھیں، حکمرانوں کو دیکھیں، باہر بیرونی ممالک پر پورے کے پورے جزیرے خرید کر وہاں کے رہنے والے انگریز بھی کہتے ہیں یہ پیسہ، یہ فلیٹ، یہ جائیدادیں خاص کمرشل جگہوں پہ جو ان کے باقاعدہ یہ پارک وغیرہ کی چیزیں خریدی ہوں پاکستان میں، ہم نہیں خرید سکتے، وہاں سے یہ لوگ خرید رہے ہیں. تقابل تو ہوگا، برکتیں بھی تو اسی حساب سے آئیں گی، عوام کا محاسبہ بھی اسی حساب سے ہوگا. بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مخلوص ہو کے شہید ہوتے ہیں. بیٹے کو سب سے پہلے یہی وصیت کرتے میرا فرض ہے، قرضہ مکمل کرنا. اسرا مبشرہ کے ایک اور صحابی غزوہ جمل میں شہید ہوتے ہیں، زبیر بن عوام، نبی علیہ السلام کے پھپھودار بھائی اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں، عبداللہ بن زبیر. فرمایا مجھے جو فکر ہے وہ میرا قرضہ ہے، میرے اوپر قرضہ ہے، مقروض شہید ہو جاؤ. وہ بھی یہی الفاظ کہتے ہیں جو عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر سے کہے. کل جو جنگ چھڑنے والی ہے، تیرا والد یہ زبیر اب میں کل شہید ہو جاؤں، میرا قتل ہو جائے. میں نے کہا ایسے آثار ملتے ہیں اللہ اپنے خاص نیک لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے تمہاری وفات یا شہادت قریب ہو رہی ہے. اور ایسے ہی ہوا، زبیر بن عوام کی بھی شہادت ہے. اپنے بیٹے کو یہی وصیت کرے. اب جابر بن عبداللہ کی بات پر آئے. چھوٹا سا باپ 60 سا بہت زیادہ ایک وزن بنتا ہے، کئی من قرضہ بنتا ہے، مقروض ہے. یہودی انہوں نے گھیرا اور بار بار مطالبے کر رہے ہیں. والد تو چلا گیا بیٹے کے سامنے، جابر قرضہ ہمیں پورا چاہیے. جابر کہہ رہا ہے کہ والد صاحب کا جو باپ وہ تھوڑا سا اتنی ارادی نہیں ہے، کچھ سال مجھے مہلت دو، کچھ قرضہ لو یا کچھ مجھے معافی کر دو، قرضہ ادا نہیں کر سکتا. شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے جابر بن عبداللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کے آئے. اور نبی علیہ السلام کی محبت دیکھیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. آقا علیہ السلام یہودیوں سے گفتگو کرتے اپنے صحابی کی لاج رکھنے کے لیے، ان کی عزت کو تحفظ دینے. یہودیوں سے خود آ کر بات کرتے ہیں قرضہ معاف کر دو، بعد میں سے جتنے پھل آئیں گے، کھجور جتنی آئے گی وہ تمام جو قرض خواہر کو دے دی جائے گی، پورا نہیں ہوگا، باقی معاف کر دو. یہودی تو یہودی ہوتا ہے، اس کو پیسہ چاہیے، مال، وہ مادہ پرست قوم ہے. اللہ پہ توکل، بھروسہ، روحانیت، یہ چیزیں یہودیوں میں نہیں. ظاہری اسباب کے وہ غلام ہیں، ان کی زندگیاں بھی اسی پر گزرتی ہیں. اللہ کی طرف سے تھوڑی سی پکڑ ہو جائے تو پھر وہ چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے. اللہ کرے یہ میڈیا کی خبر درست ہو کہ اسرائیل میں یہودیوں میں جو آگ چھڑ چکی ہے، اللہ کرے درست ہو. پھر یہ اس میں دلوں کو تسکین پہنچتی کہ جب سارے مسلمان حکمران ممالک خالی عوام ہی کیا ہے اظہار بے چینی کر رہے ہیں، عوام حکمران دس سے بس نہیں ہو رہے، کوئی ایک بیان بھی نہیں دے رہے، تو اللہ رب العالمین جب وہ ظلم کی حدیں پار کر رہا ہے یہودی، اللہ نے اپنی ایک مخلوقات کے ذریعے ان کو اللہ گھیر رہا ہے. یہ آگ انشاءاللہ بڑھتی رہے گی، ضرور سب پکڑ ہوگی اور آگے بھی اللہ رب العالمین کو نیست و نابود کرے. اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی سفارش کرتے نہیں مانی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کو مسترد کر دیا ظالم. یہودی تو یہودی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جابر سے فرمایا جابر کھجوریں اتریں، جب چنائی ہو تو ایسے ہوتا ہے نا جب باغ کی چنائی ہوتی ہے ہر قسم کے پھل کو جو کچا پھل ہے، پکا ہوا ہے، عمدہ ہے، علیحدہ ان کے ڈھیر بنائے جائیں. علیحدہ ڈھیر بناؤ، ڈھیر بن جائے مجھے بتانا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام بلاتے ہیں، ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ میرے ان دو صحابہ کا ایمان جو ہے مزید بڑھتا رہے. نبی علیہ السلام جو ڈھیر ہیں جابر بن عبداللہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، سارے جو ڈھیر انہوں نے الگ کر لیے کھجور کے، وہاں چکر لگاتے ہیں. سب سے بڑا جو ڈھیر ہے کھجور کا، سب سے بڑا جو مجموعہ تھا کھجوروں کا، اس کے اوپر تشریف ہو
تشریف فرما ہوتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے کچھ کھجوریں پیش کرتے ہیں، نبی علیہ السلام تناول فرماتے ہیں کہ اب پیمانے بھرنا شروع کر دو، یہودیوں کو قرضہ دینا شروع کر دو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میری یہ خواہش تھی کہ میرے والد کا قرضہ پورا ہو جائے، میں اپنے لیے اپنی بہنوں کے لیے ایک کھجور بھی نہ لے کے جاؤں۔ وراثت کا اصول بھی یہی ہے، وراثت کا جب کوئی آدمی فوت ہو جائے، مقروض ہو، سب سے پہلے قرضہ اتارا جائے، اس کے قرضے میں ساری جائیداد چلی جائے، وارثوں کے لیے کچھ نہ بچے، بھلے کچھ نہ بچے، پہلے قرضہ اتارا جائے، قرضہ اتارنے کے بعد جو بچے گا پھر وراثت ہوگی۔ میری جو خواہش تھی ایک کھجور بھی نہ بچے، میرے والد کا قرضہ پورا ہو، جو میرے والد کی خواہش تھی۔ میں نکالتا رہا، نماز کا وقت ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم پھر واپس آتے ہیں، میں نے وہی سلسلہ شروع کیا، اسی ایک ڈھیر میں سے اس یہودیوں کا سارا قرضہ پورا ہو گیا، باقی ڈھیر سارے کھجور کے جو کہ دو پڑے ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اس طرح برکتیں ظاہر ہیں۔ اس ڈھیر میں سے مجھے لگ رہا تھا ایک کھجور بھی کم نہیں، حالانکہ میں چاہتا تھا ایک کھجور بھی نہ بچے، نہ میرے لیے نہ میری بہنوں کے لیے، لیکن سب کچھ بچے، میں اپنے لیے بھی لے گا، اپنی بہنوں کی بھی تقسیم۔ اس قدر برکتیں آئی، نبی علیہ السلام کو میں نے جا کر خوشخبری سنائی کہ پورا قرضہ اتر گیا، ساری کھجوریں جو بھی اوپر۔ فرمایا ابو بکر اور عمر کو بھی بتا کے آپ ان کا ایمان بھی بڑھ جائے۔ میں نے گیا عمر کو بتایا، عمر نے کہا جابر جب اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے بعد میں داخل ہوئے تھے، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا اللہ نے آج تیرا کام آسان کر دیا، مجھے تو اسی وقت اندازہ ہو گیا آج اللہ نے تیرا معاملہ آسان کر دیا، ہوا مجھے اتنا یقین تھا نبی علیہ السلام نے اتنا تبرک۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت، جب انسان اللہ کے لیے وقف ہو، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، پیچھے اللہ نے اولاد کو بھی سنبھالا، قرضے بھی اتار دیے، تم اللہ کے لیے وقف ہو جاؤ، ہم دنیا دار ہوں گے اور مادہ پرست ہو جائیں گے، سمجھیں گے کہ ہماری ترقی اولاد کی ترقی دین میں نہیں دنیا میں، نہ ان کو نمازی بنایا، نہ حلال کھلانا ان کو سکھایا، صرف دنیا کمانا سکھایا، شاید ان کو دنیا مل جائے لیکن دین نہیں، اس دنیا میں بھی خیر برکت اور سکون اطمینان نہیں ہوگا، سکون اطمینان خیر اللہ کے دین میں، تو اللہ نے صالحین کو دیا، اللہ نے اس قدر ان کو سنبھالا۔ ایک سفر میں ہے، ایک آخری واقعہ جابر بن عبداللہ کے متعلق، سفر میں کہتے ہیں ہم واپس آ رہے تھے، نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے، میرا جو اونٹ تھا بڑا سست چل رہا تھا، کمزور لاغر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا مجھے جلدی بھی ہے، اب انہوں نے شادی کر لی تھی، شادی کے بعد جب انسان سفر میں جائے، باہر جائے، تازہ نئی شادی ہو تو واپسی کی جلدی کرتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، مرد کی، بیوی سے ملاقات جلدی ہو، تو میں کوشش کر رہا ہوں اپنے اونٹ کو بھگانے میں، اونٹ میرا چل ہی نہیں رہا، نبی علیہ السلام نے کہ پیٹھ پر ٹانگ پر چھڑی لگائی، چھڑی کی برکت ایسی ہوئی اونٹ نوجوان کی طرف بھاگنے لگا، ایسا تیز کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری سے بھی آگے جانے لگے، میں اس کو زبردستی پیچھے دھکیل رہا کیونکہ صحابہ کرام کا ادب تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں آپ علیہ السلام کی سواری ہمیشہ آگے رہتی تھی، صحابہ کرام کی سواری کو پیچھے رکھتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ اونٹ بھیجو گے؟ پہلے مجھ سے پوچھا کہ جلدی کاہے کی ہے؟ میں نے سیدھی بات کی، انی حدیث وہاں دن بالعرف، ابھی تازہ شادی، فرمایا اچھا تم نے شادی کی؟ پھر پوچھا کہ کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے متعلق؟ میں نے کہا بیوہ۔ پھر تعجب کیا، اللہ بکرن ابھارا کہ کنواری سے کیوں نہیں شادی کی؟ تم محبت میں اضافہ کرتے ہو، تیرے ساتھ محبت کرتی، اس طرح تمہاری زندگی بڑی خوبصورت گزرتی، یعنی ابھارا کہ کنواری سے شادی کرنی ہے؟ فرمایا نہیں، وجہ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے باپ کی وصیت، والد جو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہوئے، میں نے اپنی 6 بہنوں کو، چھوٹی بہنوں کو سنبھالنا، وجہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی بیوہ خاتون سے شادی کی وہ ان کو سنبھالنا، تمسکوہن وتقوم علیہم، ان کو سنبھالے، ان کے بال کنگا وغیرہ، ان کے غسل کپڑے وغیرہ، جو گھر میں چھوٹی بچیوں کو ضرورت ہے ان کو سنبھالنے والی تو ہو، اس لیے میں نے بڑی عمر والی خاتون کے ساتھ شادی کی، جس پہ نبی علیہ السلام مطمئن ہوئے، خاموش ہوئے۔
وہ کہا ایک بہترین زبردست مسئلہ اس حدیث سے ہمیں بتایا، یہ نبی علیہ السلام کے حدیث کے خاموش ہے، یعنی جب ایک خاتون کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں آج کل یہ فتنہ بھی تو پھیلا ہوا ہے، اکثر خواتین کے ذہن میں جو جدت آ گئی ہے نا، کچھ ملحد قسم کے اسکالر یوٹیوب اور باقی چینل پر بیٹھے ہوں کہ بیوی کے ذمے صرف کیا ہے خاوند کی خدمت، خاوند کے ماں باپ کی خدمت، اتنے جاہل، اتنے بے وقوف، فتنہ پھیلانے والے، جو خاندانی سسٹم اس کو تباہ کرنے والے یہ مفتی جاہل بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو بھی اپنے فائدے کی چیزیں چاہیے، عورتوں کو بھی، خواتین بھی سنتی ہیں، فلاں عالم کہہ رہا ہے کہ میرے ذمہ صرف میرے خاوند کی خدمت ہے، خاوند کے ماں باپ کی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو خواتین ہوا کرتی تھی، کیا وہ اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کیا کرتی تھی؟ اہل علم نے یہاں وضاحت کی ہے، جابر بن عبداللہ نے ایک بڑی عمر کی خاتون سے نکاح اس نے کیا وہ میری بہنوں کو سنبھال، خاوند کی بہنوں کو سنبھالنا حق ہے اس پر، خاوند کے ماں باپ کو سنبھالنا حق نہیں؟ کیا ماں باپ کا مقام بہنوں سے زیادہ نہیں؟ جوہال سوشل میڈیا پہ آ کے فتنے فتوے دے کر لوگوں کے گھروں کو برباد کرتے ہو، جو بہترین اسلامی خاندانی نظام ہے بابرکت، جس میں خاتون اپنی حد تک وسعت اپنے خاوند اور والد کے والدین کی جو اللہ نے اس کو استطاعت صحت دی ہے اس کے مطابق کی خدمت کرتی ہیں، میاں بیوی کی محبتیں آپس میں بڑھتی ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، نکاح کے مقاصد میں یہ بھی ہے اللہ نے تمہارے اندر محبتیں اور الفتیں بڑھائی۔ کیا بیوی خاوند کے ماں باپ کی خدمت کرے گی، ان کو وقت پہ کھانا پکا کے دے گی، ان کی ضروریات پوری کرے گی، خاوند کے دل میں محبت بڑھے گی نہیں؟ یا ان کو نوکروں کی طرح ایک طرف کر دے، بات بھی نہ کرے، تو خود اپنے کام کرو، خاوند کے دل میں محبت ہوگی؟ قطعاً نہیں۔ آج دارالفتہ میں اکثر لوگ طلاق کا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میری بیوی کی اپنی ساس میری والدہ کے ساتھ، میرے والد کے ساتھ نہیں۔ ایک ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ بڑی عمر کے، عجیب ان کی دکھ بھری داستان، 70 سال کی عمر میں بیوی ان کی پہلے بہت ہو چکی ہے، اس نے نکاح کیا، ابھی انہوں نے نکاح کیا 70 سال، تھوڑا مذاق بھی ہوا، تھوڑا تعجب بھی ہوا، کہنے لگے ابھی کوئی جنسی خواہش نہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، دونوں بہویں میری خدمت نہیں کرتی، بوڑھا ہوں، تنہا ہوں، اکیلا ہوں، خود اپنی روٹی پکاؤں، خود اپنے معاملات کروں، بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی، 65 عمر، صرف میرا کوئی ساتھ نہیں ہو، ہم نوا، ضرورت میری پوری، کپڑے تو مجھے کیا ہے ناڑا ڈال کے تو دے، کپڑے استری کر کے تو دے، کچھ وقت مجھے کھانا تو پکا کے دے، میری دونوں بہویں ساتھ رہتی ہیں ایک گھر میں، میری خدمت نہیں کرتی، باقاعدہ کسی مولوی سے فتویٰ لے کے آئی ہیں کہ ہمارے ذمہ ساس سسر کی خدمت، ہمارے سسر کی خدمت، اس وجہ سے صرف نکاح کے بوڑھی خاتون سے خود بھی بوڑھی، یعنی یہ اس طرح ہم اپنے معاشرے کو تباہ کرتے ہیں۔ جو ادھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نکاح بیوہ خاتون سے صرف اس لیے کیا کہ وہ میری بہنوں کو سنبھالے۔ نبی علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس بات کی تصدیق کی کہ واقعہ کافی بڑا ہے، جس کا آدھی حدیث آپ نے سنی، ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے کیونکہ کچھ زائد بڑھ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین دین کے مسائل ہمیں سمجھنے، انہیں اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام صحابہ کرام کی سیرت، ان کی زندگیوں کو مطالعہ کرنے، ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد الرزاق کو حصار میں میرا درس ہونا ہے انشاءاللہ۔ بیمار اور پریشان ساتھیوں کے لیے دعا کی درخواست ہے، جن جو ساتھی دعا کی درخواست آپ کو بھیجتے رہتے ہیں، اللہ ان کی پریشانی مکمل طور پہ